خدا آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کو اپنے رحم اور فضل کے نیچے رکھے۔ اسی طرح آپ خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو اس پیج پر آ کر سنتے رہیں اور برکت پاتے رہیں۔ میں ہمیشہ آپ سب کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ جب تک زندگی ہے، دم ہے، ہم خدا کے نام کو ہی اتم درجہ دیتے رہیں گے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب مسیح کے لوگ، مسیح کی بھیڑیں خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سننے کے لیے اس پیج پر آتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں تک بھی خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو شیئر کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے لوگ پریشان حال ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ آج شام جب میں بائبل اسٹڈی کر رہا تھا تو خدا کا کلام، خدا کی آواز مجھ تک یہ پہنچی کہ میں آج یہ میسج جو ہے آپ تک شیئر کروں۔ اور جب میں نے اس میسج کو پڑھا تو میرے دل میں آیا کہ یہ جو بات خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے، میں اسے خدا کے لوگوں تک ضرور شیئر کروں۔ سو آج خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں ہوسیہ نبی کی معرفت خداوند کا لکھا ہوا کلام۔ خدا نے ہوسیہ سے کلام کیا، اور خدا نے جب اس سے کلام کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خدا نے ہوسیہ سے کلام کیا۔ آج اب ہم جہاں کہیں بھی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج خدا ہم سے بھی یہ کلام کرتا ہے، خدا آج ہم سے بھی بات کرتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم دوسروں تک بھی اس کو ڈیلیور کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور یہی خدا کی مرضی ہے۔ اور خدا ہمیشہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور خدا کرتا رہے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم کئی بار ہوتا ہے کہ مصروفیات کی بنا پہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سن نہیں پاتے، لیکن خدا نے یہ آج موقع دیا ہے کہ آج ایک کرونا وائرس آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور اپنے گھروں کے اندر وہ بیٹھ کے ایزیلی خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو آج سن سکتے ہیں۔ خدا نے ہمارے لیے یہ موقع دیا ہے تو پھر ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں خدا کے کلام کو خود بھی سننا چاہیے اور اپنے دوستوں ساتھیوں تک بھی شیئر کرنا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے، ہوسیہ نبی کی کتاب میں سے ایک حوالہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے ہوسیہ کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ آؤ ہم خداوند کی طرف رخ کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کہ لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں مشکلوں، پریشانیوں میں ہیں، لیکن آج کسی کے پاس کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی ایسا جو ہے انجیکشن مل جائے، کوئی ایسی میڈیسن مل جائے، یا کوئی ایسی دعا ان کو مل جائے جس کے ذریعے وہ دعا لے کر جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں، یا کوئی ایسی میڈیسن لے کے وہ آگے بڑھ سکیں اور شفا حاصل کر سکیں۔ بہت سارے خادم، بہت سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جو بے دین آدمی ہے، جس کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے، جس نے خدا کو قبول نہیں کیا، وہ اب ڈھونڈ رہا ہے۔ بہت ساری ایسی قومیں ہیں جنہوں نے خداوند کی نافرمانی کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ادوار میں بہت ساری قومیں جو ہیں نافرمانی کرتی آئی ہیں، لیکن خدا ہمیشہ نافرمانوں کے لیے کلام بھیجتا رہا، نبیوں کو بھیجتا رہا، اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ایفیلیٹ رہا۔ آج خدا ہمارے ساتھ بھی شامل ہے۔ خدا آج ہمیں بھی اس لیے بلا رہا ہے کہ واپس آؤ، ریٹرن ہو جاؤ۔ جس طرح کہ بنی اسرائیلی قوم آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیلی قوم نے بھی خدا کی نافرمانی کی، خدا کے آئین کو، قوانین کو رد کیا۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ لوگ بھی جو ہے ریپینٹ ہو جائیں اور خدا کے سامنے وہ بڑبڑاتے رہے، خدا کے کلام کو وہ نہ سمجھتے رہے۔ بزرگ موسیٰ ان کے لیے شفاعت کرتا رہا، لیکن وہ بڑبڑانے سے باز نہیں آئے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ٹک ٹاک جو ہے، آپ دیکھیں کہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کے اندر لوگ جو ہیں کرونا وائرس کی جو ہے اس کے خلاف بہت سارے ویڈیوز بنا رہے ہیں، بہت ساری غلط باتیں شیئر کر رہے ہیں تھرو دا میڈیا۔ ہم دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کرونا وائرس کو جو ہے ہرا دیں گے اور ہم جو ہے شکست دیں گے اس کو۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب خدا کی طرف سے کوئی وبا آتی ہے تو وہ خدا ہی جو ہے وہ مرہم لگاتا ہے۔ اگر وہ پھاڑتا ہے تو مرہم وہی لگاتا ہے۔ آج کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے
کہ وہ چیلنج کر سکے اور کہہ سکے کہ ہم اس کو شکست دیں گے، اس کو ہرائیں گے، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی، کیونکہ جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہی خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور ہمیں ان اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کلیسیا پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی کلام مقدس میں سے ہم نے دیکھا کہ آؤ ہم خداوند کی طرف آئیں۔ لکھا ہے کم اینڈ لیٹ اس ریٹرن انٹو دا لارڈ، آؤ ہم خداوند کی طرف آئیں۔ کم آن، آج ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی ہم ریٹرن نہیں ہوتے، اگر آج بھی ہم خداوند کی طرف نہیں آتے، تو پھر آپ دیکھیں کہ کس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں۔ کیا آپ برکت کے لیے بلائے گئے ہیں یا لعنت کے لیے بلائے گئے ہیں؟ خدا نے کبھی کسی کے لیے لعنت نہیں، خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے برکت چاہی ہے۔ آئے ہم برکت لوگوں کے اندر بانٹیں، ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث بنے، ایک دوسرے کے لیے بحالی کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے کو ہم اپنے سے بہتر جانیں۔ یہی مسیح یسوع کی ابتدائی تعلیم تھی، اور یہی مسیح یسوع نے ہمیں سکھایا اور بتایا۔ اور یہی خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندے ہوسیہ کی معرفت کلام کیا اور فرمایا کہ جا ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لیے لے، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ یہاں خدا ہوسیہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ تو کیا کر، اپنے لیے کیا کر۔ یہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اپنے لیے لے لے، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے بدکاری سے بھاگیں۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس شہوت پرستی سے بھاگیں، لیکن خدا چاہتا تھا، ہوسیہ کو خدا آرڈر دے رہا تھا، حکم دے رہا تھا کہ تو جا ایسا ہی کر، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک بدکار جو ہے عورت کو اس نے لے لیا، اس کے ساتھ شادی کی، اور اس کے بعد بہت ایک بڑی لمبی سٹوری ہے، لیکن خدا اپنی مرضی کے مطابق جو کہتا ہے وہ اس نے کیا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ایک وقت آیا کہ اس نے اپنی اس بیوی کو واپس لے آیا، خرید لیا۔ آج خدا ہمیں بھی واپس لانا چاہتا ہے، آج خدا ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے واپس آ جائیں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ بنی اسرائیلی قوم کو جب لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے تو خدا کی نافرمانی کر رہے تھے، وہ دوبارہ مصر میں جانا چاہتے تھے، اسیری میں جانا چاہتے تھے، غلامی میں جانا چاہتے تھے، جبکہ بزرگ موسیٰ ان کے لیے شفاعت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ان کو ریٹرن بیک کرنے کے لیے ان کو بتاتا ہے، سکھاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کتنے بڑے بڑے کام اپنے لوگوں کے ساتھ کیے۔ خدا آج ہم سے بھی کلام کرتا ہے، خدا آج ہمیں بھی بتاتا ہے، خدا آج ہمیں بھی سکھاتا ہے۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ ہمیں خدا کے آئین کو، خدا کے قوانین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو سیکھتے ہیں تو خدا ہم سے خود موجود ہوتا ہے، خدا ہم سے خود کلام کرتا ہے، اور کلام جو ہے وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے 4 باب میں، وہ کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل خداوند کا کلام سن۔ آج بنی اسرائیل کو خدا کلام سنا رہا ہے، خدا عالمگیر کلیسیا کو کلام سنا رہا ہے، خدا پاکستان کے ہر بیٹے اور بیٹی کو کلام سنا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کم آن، واپس آ جا، ریٹرن ہو جا، اپنی اس بدکاری کو چھوڑ دے، اپنی اس شہوت پرستی کو چھوڑ دے، اپنی اس نالائکی کو چھوڑ دے، اور خداوند یہوہ پاک خدا کے سامنے آ جا۔ اور لکھا ہے اے بنی اسرائیل خداوند کا کلام سن، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی و شفقت اور خدا شنائی سے خالی ہے۔ کتنی بڑی بات یہاں خدا کے کلام کے اندر لکھی ہے کہ کیا کیا کہ انہوں نے خداوند کے ساتھ جھگڑا کیا ہے۔ خدا کے ساتھ ہم جھگڑ نہیں سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے اس کرونا وائرس کی خلاف جنگ کریں گے، ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہم خدا سے جھگڑ نہیں سکتے۔ ہم خداوند کے رحم کو، خدا کے فضل کو، اس کے گریس کو جو ہے مانگ سکتے ہیں، اس کے رحم کو مانگ سکتے ہیں، اور بے شک وہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا بھی ہے۔ اور کلام مقدس میں دیکھا ہے کہ بد زبانی اور عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون بہاتے ہیں، اس لیے کہ ملک ماتم کرے گا، اور اس کے تمام باشندے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت ناتواں ہو جائیں گے، بلکہ سمندر کی مچھلیاں بھی غائب ہو جائیں گی۔ ہاللیلویہ!
یہ ہے اینڈ ٹائم کی پروفیسی، یہ ہے وقت کی ضرورت، آج کے کلام کی ضرورت کہ خدا اینڈ ٹائم کے اندر کیا کرنے کو ہے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، راستی اور شفقت جو ہے وہ چلی جائے گی، وہ خالی ہو جائیں گے، بالکل کھوکھلے ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا کہ ان کے اندر خون ریزی، عہد شکنی ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ چین کے اندر کیا ہوا، دوسرے ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں تھائی لینڈ کے اندر دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں اس کے بعد سنگاپور کے اندر دیکھ لیں، بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں ایسے جانور کھائے جاتے ہیں، ایسی چیزیں کھائی جاتی ہیں جسے خدا نے منع کیا ہوا ہے۔ وہ سانپوں کو کاٹ کر کھا رہے ہیں، اس کے بعد کچھووں کو کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد مینڈکوں کو کھا رہے ہیں، چھپکلیوں کو کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے حرام جانوروں کو کھانا شروع کر دیا، کتوں اور بلیوں کو کھانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد چوہوں کو کھانا شروع کر دیا، اور بہت ساری ایسی باتیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں ان لوگوں نے کرنا شروع کر دیں۔ لوگوں کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی باتیں آ گئیں کہ خدا اپنے لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ خدا نہیں چاہتا میرے پیارے بھائی اور بہنوں کہ وہ آپ سے جدا ہو، وہ آپ کو اپنی اتم قوم بنا چکا ہے، وہ آپ کو پیار کر چکا ہے، وہ آپ کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ پرابلم یہ ہے کہ انسان نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، خدا کبھی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، آئیں ہم خداوند کی طرف رجوع لائیں، خداوند کی طرف اپنا دھیان کریں، اپنی سوچیں، اپنے خیالات خداوند کو دیں، اور خدا جو ہے ہم سے کلام کرے گا، خدا ہم سے باتیں کرے گا، اور خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تو بھی کسی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے، کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند ہیں جو کاہن سے بحث کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے خادموں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں گورنمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں انجمن تاجران سے جو ہے گلے شکوے کر رہے ہیں، بہت سارے گلے شکوے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ایسا ہو رہا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بحث کی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس لیے تو دن کو گر پڑے گا۔ آج دن کے اندر بھی بہت سارے لوگ گر رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ تیرے ساتھ نبی بھی رات کو گرے گا اور میں تیری ماں کو تباہ کروں گا۔ آج خدا ہمیں تباہی کی طرف نہیں بلکہ خدا ہماری کانٹ چھانٹ کے لیے آج ہمیں بلا رہا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جب خدا کے آئین کو، قوانین کو رد کیا، خدا کی باتوں کو چھوڑ دیا، تو خدا کے کلام میں لکھا کہ خدا نے پھر کیا کیا، ان کو ایک سبق دینے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے اس نے آپ کو آج ہلایا ہے۔ خدا نے آج آپ کو جگایا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آج سویا ہوا ہے تو آج جاگ جائے، آج اٹھ جائے۔ یہ نہ ہو کہ خدا کا ہاتھ اٹھے، خدا آپ کو اٹھانا چاہ رہا ہے، خدا آپ کو حلیمی عاجزی کے ساتھ اٹھانا چاہ رہا ہے۔ تمام لوگ جو ہیں آج خدا کے جو ہے اس سائے کے نیچے آ جائیں، خدا کی محبت کے نیچے آ جائیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے 6 آیت میں کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ بہت سارے لوگوں نے خداوند کی نافرمانی کی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اتنی نافرمانی کی کہ خدا نے آسمان سے جب دیکھا تو خدا نے اس وبا کو بھیج دیا۔ بنی اسرائیلی قوم کے اندر آپ دیکھیں، مصر کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، بہت ساری وبائیں آئیں۔ آج خدا نے کیوں یہ بھیجی ہے وبا؟ لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہو رہے ہیں، لوگ خدا کے آئین قوانین کو چھوڑ رہے ہیں، لوگ خدا کی باتوں کو سمجھ نہیں رہے، وہ اپنی ٹرمنالوجی، اپنی تھیالوجی کو لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسا کام کریں۔ اور خدا کے کلام میں آپ پڑھتے ہیں چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو۔ چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ خدا نہ کرے ایسا ہو کہ آپ کے خاندان، آپ کے لوگ، کلیسیائیں آپ سے دور ہو جائیں، آپ خدا سے دور ہو جائیں۔ آپ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ خدا نے جو آپ کو معرفت کی روح، حکمت کی روح، خرد کی روح، دانش کی روح دی ہے، اس سے آپ سنبھالیں۔ خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر رائج کریں، اور خداوند کی طرف آئیں تاکہ ہم خداوند کی طرف رخ کر سکیں، خداوند کی طرف مڑ سکیں۔ اور جو راستہ خداوند کی طرف جاتا ہے وہ سکڑا ہے، ہمیں اس راستے کی طرف جانا ہے، ہمیں خداوند کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور مسیح یسوع نے اس لیے کہا تھا کہ اے تھکے ماندو،
बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, कम ऑन। आज हमें आने की ज़रूरत है। आज कलीसिया को खुदावंद की तरफ आने की ज़रूरत है। और कलीसिया जो है वो मैं और आप हैं। कलीसिया किसी डिनोमिनेशन का नाम नहीं है, किसी चर्च बिल्डिंग का नाम नहीं है। कलीसिया मैं और आप हैं। और इसी कलीसिया का जो पत्थर है वो यीशु मसीह है, चट्टान है। और वो चट्टान जो है जब किसी पर गिरेगी तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जिस कौम ने भी खुदा के सामने अपने आप को बुलंद करना चाहा, खुदा ने उन्हें पाश पाश कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। नमरूद ने भी ऐसा करने की कोशिश की, खुदा ने उनकी ज़ुबानें डिस्ट्रॉय कर दी और खुदा ने उनके इरादों को तब्दील कर दिया। खुदा आज तमाम उन लोगों के इरादों को तब्दील कर रहा है। और वो लोग क्या है? अदम मार्फत से, खुदा के कलाम से, उसकी शरीयत से, उसके कवानीन से जो है अलहदा हो चुके हैं, भूल चुके हैं। वो सुनते हुए तो सुनते हैं, जानते हुए तो जानते हैं, लेकिन क्या हुआ? इस जहान के खुदा ने उनकी आंखें बंद कर दी हैं। हमें खुदा की तरफ आना है, मसीह यीशु को फॉलो करना है और मसीह यीशु को अपनी शख्सी ज़िंदगी के अंदर कबूल करने की ज़रूरत है। और तीसरे बाब की हमने पहली आयत और दूसरी आयत देखी कि खुदा किस तरीके से होसिया से कलाम करता है। और छठी आयत में वो हमें हदायत दे रहा है। छठी आयत में हमें बता रहा है कि हमें खुदा के असूलों को, खुदा के उन आइन को, कवानीन को किस तरीके से समझना है, किस तरीके से उस पर अमल करना है, ताकि हम जो है खुदा के सामने जो है सरखरू हो सकें। और 10वीं आयत में लिखा है, चूँकि उनको खुदावंद का ख्याल नहीं है, इसलिए कि वो खाएंगे पर सूदा ना होंगे और वो बदकारी करेंगे लेकिन ज़्यादा ना होंगे। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, कि जहाँ बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। हमें खुदा की तरफ आने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु को देने की ज़रूरत है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उनके अमाल उनको खुदा की तरफ रुजू नहीं होने देते। होसिया की किताब उसका 4 बाब, उसकी आप 4थी आयत को ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर खुदा ने जो हकीकत बयान की है उसको हमें देखने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम के अंदर 4थी आयत के अंदर खुदा के कलाम में आप देखें, ज़रूर खुदा आपसे कलाम करेगा। जब आपको वक्त मिले ज़रूर खुदा के कलाम को पढ़िएगा, ज़रूर खुदा के कलाम को सीखिएगा कि खुदा ने आपसे क्या कलाम किया है, क्योंकि खुदा ने उससे कहा कि उसका नाम क्या रखना। आज हमें ज़रूरत है कि हमें खुदा का ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमें वो नाम रखने की ज़रूरत है जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करे, हमारी कलीसियाओं के अंदर काम करे। आलमगीर कलीसिया के अंदर वो नाम जो है उत्तम दर्जे पे आए, और वो नाम एक है। कोई नाम ऐसा नहीं है, सिर्फ एक नाम है और वो मसीह यीशु का नाम है। आसमान पर और ज़मीन पर कोई नाम नहीं, सिर्फ एक है और वो नाम खुदाम यीशु मसीह का है। और जब खुदाम यीशु मसीह का नाम है तो फिर हमें दिलेरी है, फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर बहाली है। खुदाम यीशु मसीह की बहाली जब हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगी तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा फिर हमें जो है रेवलेशन देता है, खुदा हमसे कलाम करता है। और यही खुदा ने जो है होसिया नबी की मार्फत हम तक ये कलाम पहुँचाया। 5वें बाब की 4थी आयत के अंदर लिखा है कि उनके अमाल उनको खुदा की तरफ रुजू नहीं होने देते, क्योंकि बदकारी की रूह उनमें मौजूद है और वो खुदावंद को नहीं जानते। बहुत सारे लोग जो हैं उनके अंदर ऐसी बातें आज भी मौजूद हैं। बेशक ये कलाम सख्त है, खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें अपने आप को हम्बल करने की ज़रूरत है, नरम होने की ज़रूरत है। हमें जजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एलिगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुदा के कलाम को कबूल करने की ज़रूरत है। और ये सच्चाई है, जब लोगों ने, कौमों कबीलों ने बुतप्रस्ती की, खुदावंद की नाफरमानी की और अपने लिए उन्होंने देवताएं बना लिए, उन्होंने अपने लिए जो है एक ऐसा देवता बना लिया जो सोने के साथ बनाया गया, उसको पूजा और उसके बाद क्या किया, उन्होंने नाचा कूदा और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज से हम इसकी ईद मनाएंगे। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि ये वो यहोवा यरी है जो हमको मिस्र से निकाल कर ले गया। यहाँ तक उन्होंने नाफरमानी की और उन्होंने अपनी मनमानी की, और हारून ये सब बातें देख रहा था और उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहा था। आज हम कहाँ खड़े हैं? हम क्या ऐसा तो नहीं कर रहे? क्या हम खुदावंद की नाफरमानी तो नहीं कर रहे?
لیکن لکھا ہے کہ ان کے اعمال ان کو خداوند کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ان کے کام ایسے ہیں۔ اگر آج بھی ایسی دنیا کے اندر کام ہیں تو ہمیں اس سے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے وہی ہماری مرم پٹی کرے گا۔ آج اگر ہم مشکل کے اندر ہیں، اگر آج ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے، اگر آج ہمارے پاس کوئی امید نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے اس وبا سے، اس ملک جو ہے بیماری سے بچ سکتے ہیں، تو صرف ایک ہے، اور وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر اس نے ہمیں جو ہے زخم لگایا ہے تو وہی ہماری مرم پٹی کرے گا۔ آج وہ ہمیں برکت دے گا، آج ہمیں تسلی دے گا اور ہماری زندگی کے اندر اپنے کلام کو نازل فرمائے گا۔ اور لکھا ہے کہ وہ ہم کو کیا کرے گا؟ حیات تازگی بخشے گا اور ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں، اور اس کا ظہور صبح کی مانت یقینی ہے۔ وہ ہمارے پاس برسات کی مانت، یعنی آخری برسات کی مانت جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ وہ ضرور سیراب کرے گا، اپنے لوگوں کو ضرور بحال کرے گا۔ اور جب ہم خداوند کی مرضی کو دریافت کریں گے تو خداوند کی مرضی یہی ہے، come on and let us return into the Lord۔ خداوند کی طرف آؤ، اس کی طرف آؤ، ہمیں خداوند کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم اس کے حضور جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خدا اپنی برسات کو، اپنی اس رحمت کو نازل کرے گا اور خدا اپنے لوگوں کو بحال کرنا شروع کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، خدا کا کلام جو ہے بالکل کلیئر ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کو سننا ہے اور خدا کے کلام کو سن کر عمل کرنا ہے، اور ہمیں عہد شکنی نہیں کرنی ہے۔ خدا کے کلام کو سچائی کے ساتھ قبول کرنا ہے، خدا کے کلام کو ہمیں خدا کے لوگوں تک شیئر کرنا ہے، اور یہی خدا کے کلام کے اندر ہمیں ایک خوبصورت عمیق بات نظر آتی ہے، اور خدا کے کلام کے اندر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا پطرس اور اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر میں آپ کو ایک حوالہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ لکھا ہے، اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ آج ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ جو وبا نومبر یا دسمبر سے چائنا سے آئی ہے، ابھی تک کتنا ٹائم پیریڈ ہو گیا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ وبا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کب ختم ہوگی، لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا کے سامنے ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ وہ چاہے تو جب چاہے، جس وقت چاہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، سب ریٹرن ہو جائیں، سب بیک سلائڈ ہو جائیں اور خداوند کی طرف آئیں۔ خداوند ہمیں بحال کرے گا، خدا اپنے کلام کو نازل فرمائے گا، اور خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کرے گا، کیونکہ خداوند کی یہی مرضی ہے۔ اور جب ہم خداوند کی مرضی کو، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے عزیز و ساتھیوں کے اندر قبول کرتے ہیں اور یونٹی میں آتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے ہمارے ساتھ متفق ہو جاتا ہے۔ اگر آج بھی پوری دنیا کے لوگ اگر یونائٹ ہو جائیں، خداوند کے آئین کو، قوانین کو سمجھنا شروع کر دیں، خداوند کی مرضی کو قبول کرنا شروع کر دیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اچھا چرواہا ہے، وہ ہمارا گائیڈ کرنے والا ہے، وہ ہمیں اچھی اچھی چرگاہوں میں بٹھانے کے لیے آج بھی تیار ہے، اور بھیڑوں کی اسے فکر ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ پرگندہ ہو جائیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ناراستی سے نکل کر راستی کی طرف آئیں۔ اور یوحنا کی انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے پھر ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، جتنے مجھ سے پہلے ہیں وہ سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، آئی ایم اے ڈور۔ خداوند یسوع مسیح دروازہ ہے، وہ ڈور ہے، حقیقی دروازہ وہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا ہوا نوک کرتا ہوں، کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا، میں اس کے ساتھ اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔
اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں خداوند کو موقع دینے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم سے کلام کرے. ہمیں اپنی زندگیاں خداوند کو دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں خداوند پر توکل اور بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. تب پھر کیا ہوگا؟ خدا ہم سے کلام کرے گا، خدا ہم سے گہری گہری باتیں کرے گا، اور پھر ہم خدا کے آئین کو، خدا کے قوانین کو اپنی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر قبول کریں گے. اور خدا یہی چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس واپس آؤ. آج اگر آپ کی زندگی کے اندر بوجھ ہے تو آپ دعا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو خدا نے یہ بوجھ دیا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کسی کی مدد ضرور کیجیے. اگر خدا نے آپ کو یہ بوجھ دیا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں اس وقت جو ہے ایک تھیلا آٹے کا دے دیں تو یہ بوجھ اپنا پورا کیجیے. اگر آپ کسی کو میڈیسن دے سکتے ہیں آپ ضرور دیجیے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، خدا نے اگر آپ کو بوجھ دیا ہے دعا کرنے کے لیے، تو آپ اپنے اپنے گھروں میں آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بوجھ میں ٹھہر سکتے ہیں. اور بوجھ بھاری نہیں ہے، کوئی بھی بوجھ بھاری نہیں ہے. خداوند کا جوبہ بھاری نہیں ہے، وہ نرم ہے. آئے ہم خداوند کو قبول کریں اور اپنا بوجھ خداوند کو دے دیں. گھٹنوں کے بل ہو جائیں، خداوند کی شکر گزاری کریں. اور خدا نے اگر آپ کو یہ بوجھ دیا ہے تو آپ اس بوجھ کو ضرور استعمال کریں. دوسروں کے لیے ترقی کا باعث بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تسلی کے کلمات آپ ادا کریں. آپ خداوند کے لوگ ہیں، آپ چنی ہوئی قوم ہیں، اتم قوم ہیں، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں. تو پھر آج ہمیں خداوند کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے جس مقام پہ خداوند چاہتا تھا کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک نہ ہوں. بہت سارے لوگوں نے، قوموں، قبیلوں، امتوں نے خدا کے کلام کو نہیں مانا، خدا کے آئین کو، قوانین کو جھٹلا دیا. آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، ہم توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، خداوند یسوع مسیح کی راست بازی میں آئیں، ہم اس کے اچھے بیٹے اور بیٹیاں بنیں تاکہ خدا اس برسات کو جو وہ برسانے کو ہے برسائے. وہ برسات جو آسمان سے آئے گی اس سے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری چلی جائے گی. وہ اپنے جب رحم کو ظاہر کرتا ہے، اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے، تو پھر سب لوگ بحال ہو جاتے ہیں. آئے ہم بحالی کے لیے دعا کریں، خوشحالی کے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں بحال کرے اور خدا ہمیں ہر طرح کی وبا سے، ہر طرح کی پریشانی سے ہمیں نکالے. خداوند اپنے چہرے کا نور ہم پر چمکائے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آؤ ہم خداوند کی طرف توجہ کریں، خداوند کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں، خداوند کی طرف آئیں کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. جو اس سے ڈرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، ان کو وہ برکت دیتا ہے. خدا آج ہمیں بھی برکت دینے کے لیے آیا ہے. خدا آج ہمیں بحال کرنے کے لیے آیا ہے. آئیں ہم اپنے آپ خداوند کو دے دیں، واپس آ جائیں. اگر ہم اس درخت سے جس کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، اگر ہم ناطہ توڑ چکے ہیں تو اس درخت کے پاس آ جائیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں. کیونکہ درخت کے ساتھ جب پھل ہوں گے تو درخت خوبصورت نظر آئے گا. کیونکہ درخت کے ساتھ جب پھل لگے ہوتے ہیں، بالیاں ہوتی ہیں، فروٹ لگا ہوتا ہے تو وہ پاورفل ہوتا ہے، وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. اور خدا ہمیں ایسا تناور درخت بنانا چاہتا ہے، ہمیں ایسا پودا بنانا چاہتا ہے. تو آئیں ہم یسوع مسیح کو جو ہمارا اچھا چرواہا ہے، جو انگور کا حقیقی درخت ہے، اس کے ساتھ پیوست ہو جائیں. کیونکہ لکھا ہے کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی اسے کاٹتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اگر آج خدا نے ہماری کاٹ چھانٹ کی ہے، اگر خدا نے آج ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، تو پھر اس کلام کو قبول کیجیے. مت کسی کی ججمنٹ کریں، مت کسی کے خلاف بولیں، اپنا آپ خداوند کو دیں، خداوند کی طرف آئیں، خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں قبول کریں. خداوند یہوہ پاک خدا یسوع کے نام میں آپ کو بحال کرے، ہر طرح کی وبا سے،
ہر طرح کی پریشانی سے اور ہر طرح کی مشکلوں سے خداوند آپ کو آزاد کرے اور اپنے رحم اور فضل کے نیچے رکھے۔ خداوند یہوہ پاک خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے خاندانوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث بنیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔